ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں۔ ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہیں، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزوں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب، اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں۔ آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟
تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کرے وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان کی زندگی، مدینہ طیبہ میں یہودی لڑکا تھا، ماں باپ دونوں یہودی ہیں، بیٹا 22 سال کا، ایک بار مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تدریس فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر سے گزرتے گزرتے ایک بار اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا کھڑا رہ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیرنی گھولنے والی وہ میٹھی آواز کانوں پر ٹکرانے لگی تو کھڑا سنتا رہ گیا حضور کی آواز، اور کافی دیر تک جب دل میں مٹھاس پہنچی تو گھر گیا۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا وہ حسین چہرہ کوئی ایک بار دیکھتا تو ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہودی اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں سکتا تھا، گھر گیا اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی رہی۔ دوسرے دن آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر حضور کو سنتا تھا اور دیکھتا تھا، بس اتنا کام تھا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے دیکھ کر کے اس کے ماں باپ کو خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بیٹا، تم تو یہودی ہو لیکن تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتا ہے، ان کی تقریر سننے جاتا ہے۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوچھا کیا تو محمد کے پاس جاتا ہے، مسجد نبوی کے پاس جاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں، ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، ان کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن باپ نے سختی کیا کہ آئندہ اگر تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ سخت سزا کا معاملہ کروں گا، لیکن یہ محبت ہوتی ایسی ہے، اور وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ہو۔ اس زمانے کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ساری دنیا کو صحابہ نے چھوڑ دیا مگر چہرے رسول کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، 2 دن گھر میں رہا، تیسرے دن پھر نکل کر کے آیا، مسجد نبوی کے باہر کھڑا حضور کو دیکھتا رہا۔ باپ آیا ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا جب حضور کو یہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، وہیں سے پکڑ کر لے گیا اور اپنے گھر پر لے جا کر زنجیریں باندھ کر قید کر دیا، قید کر کے رکھا، مارا توڑا اور کہا کہ آج کے بعد سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب گھر کے اندر قید تھا، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی محبوب کو اس کے محب سے، یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ باپ نے زنجیریں کھول دیں، لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔
پھر یہ بیماری اتنی بڑی جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے کرتے مہینے گزر گئے، لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہشیں پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جوان لڑکا ہے 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے۔ ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا، میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسا مریض ہو گیا کہ اس کا اب موت کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے صحابہ سے کہا، چلو میرا ایک دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نکل کر کے میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، بستر پر لیٹا ہوا وہ بیمار 22 سال کا نوجوان جس کے جانے کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حضور سیدھے اس کے سرانے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سر گردن کی طرف ہاتھ دے کر کے اٹھاتے ہیں تو پورے جسم میں اس کے گرمی دوڑ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لمس پایا ہاتھ کا، جسم کے اندر طاقت محسوس ہوئی اور چہرہ کھل گیا۔ دیکھا، آنکھیں بھر کر کے حضور کے چہرے کو مسکرانے لگا اور کہا کہ میری زندگی وصول ہو گئی، میری زندگی وصول ہو گئی۔ یہ کہتا رہا، میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بات پر وہ زور سے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں سر رکھ کر کے اس کی روح پرواز کر کے انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام کیا پایا جانتے ہیں؟ صحابیت کا مقام، صحابیت کا مقام۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی اور غوث کے مقام میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث اور صحابی کی بات کرتے ہو؟ صحابی رسول جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جایا کرتے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ کرو، جو چند لمحوں میں میرے آقا کا دیدار کیا اور غوث سے بھی بڑا مقام پا گیا، کس وجہ سے؟ اسی لیے میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس زندگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور اگر اسے کچھ کرنا چاہیے تو صرف اتنا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر قیامت میں تو ہر کوئی حضور کو ماننے لگ جائے گا، جو مقام و مرتبہ وہاں پر دیکھے گا ہر کوئی کہے گا یہ میرے آقا ہیں، لیکن کمال یہ ہے اے مومن، آج تو ان کے قدموں میں آ جا، آج تو ان کا ہو جا۔ ہمارے پاس مختصر سی زندگی بچی ہے میرے عزیزوں، دنیا کو ہم الوداع کہنے والے ہیں، نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور کتنی قبروں میں ہم نے لوگوں کو دفن کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے لوگوں کو مٹی بھی دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟
کیا یہ حقیقت نہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، مال کی کثرت، کھانے کی کثرت، پہننے کی کثرت، اولاد کی کثرت، مرتبوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، یہ زیادتی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ۔ کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے، اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو آج 10 بائی 10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتہ ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں۔ یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے، اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں۔ جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے۔ اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے۔ وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا، خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے، تمہیں لے جایا جائے گا، اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، موت تو آنا ہے۔ تم ہزار اختلاف کرو مجھ سے،
1000 مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز، موت تو آنی ہے۔ ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی، اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں انصاف دوسرا ہوگا، یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا۔ ہے میرے عزیزوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں۔ مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب، بڑے پیسے والے، پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا، اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا ہے، 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd سٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے، اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے، بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے۔ اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔
حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا. دینا ہوگا. تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا. یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے. بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا. ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا. مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے. لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا. تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں. اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے. پتہ ہے آپ کو، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا. جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا. آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا. جس دن اس کی موت ہونے والی ہے زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے. یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے. قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. اے میرے عزیزوں، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گی. بڑی بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے گی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت
موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی ہم جا رہے ہیں، پیچھے تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں۔ عزیزان گرامی وقار، آخری میری یہ بات ہے، مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں، ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پالا تھا، اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے ہیں نا، بولنے والا طوطا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا بڑی صاف انداز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن بھر کہتا رہتا تھا۔ ایک دن پنجرے سے باہر نکلا طوطا، گھر میں ایک بڑا بلہ آیا اور بلے نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی جھپٹا مارا طوطا ٹائیں 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 کرنے لگ گیا۔ دم زدن میں بلے نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، مر بھی گیا طوطا۔ اب پالا ہوا طوطا تھا، مر گیا، ٹائیں 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 کرتا گیا۔ اب وہ طوطے کا مالک دیکھ کر کے حیرت میں آ گیا۔ ایک تو طوطے کے مرنے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ لوگ آئے کہنے لگے ایک طوطے کی موت پر اتنا کیا غم کرتا ہے، دوسرا طوطا پال لے، اسے سکھا دے، پھر وہ بولے گا۔ اس نے کہا طوطے کی موت اور طوطے کا پالنا یہ اہم بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، بولتا تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلے نے پنجہ مارا اس پر تو اس وقت میں نے دیکھا طوطا اپنی اصلی آواز نکالنے لگا، ٹائیں 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 ٹائیں۔ کاش جس وقت طوطے کو بلے نے پکڑا تھا اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوتا، جب وہ ختم ہی ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اس طوطے کی موت کو دیکھ کر ڈر آنے لگ گیا۔ ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں، لیکن ملک الموت جس وقت پنجہ مارے روح نکالنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھول کر کوئی اور آواز نکلنے لگ جائے۔ یہ ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے۔ کئی لوگوں کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، کئی لوگوں سے گندی گالیاں نکل جاتی ہیں موت کے وقت فرشتے کو دیکھتے ہی، اسی لیے ان کی موت برے انجام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔